بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ نیکی کی دعوت کے سلسلے کا جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے، خود کو ریاکاری کے عذاب سے ڈرائیے، خود کو ریاکاری کے عذاب سے ڈرائیے۔ برائے کرم اپنی نیکیوں کو ٹٹولیے کہ کہیں اس میں ریا تو چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ ریا چوٹی کی چال سے بھی باریک چال کے ذریعے عمل خیر میں داخل ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ریا میں جو لذت ہے وہ نہ عمدہ غذاؤں میں ہے، نہ ہی مال و دولت کی کثرت میں۔ اس سے بچنا بہت 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 ضروری ہے کہ یہ لذت جہنم میں پہنچانے والی ہے۔ لہٰذا اگر اپنے کسی نیک عمل میں ریا کا شائبہ یعنی شک بھی پائیں تو توبہ کریں اور اپنے آپ کو ڈرائیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک جہنم ایک وادی ہے جس سے جہنم روزانہ 400 مرتبہ پناہ مانگتا ہے۔ اللہ عز و جل نے یہ وادی امت محمدیہ علیہ صاحبہ الصلاۃ والسلام کے ان ریاکاروں کے لیے اختیار کی ہے جو قرآن پاک کے حافظ، غیر اللہ کے لیے صدقہ کرنے والے، اللہ عز و جل کے گھر کے حاجی اور راہ خدا عز و جل میں نکلنے والے ہوں گے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی بہن خود میں مذکورہ مثالوں میں سے کوئی مثال پائے تو لازماً ریاکاری کا علاج کرے، مگر یہ نہ ہو کہ اصل نیکیوں اور سعادت مندیوں ہی کو چھوڑ دے، کیونکہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے، ناک نہیں کاٹی جاتی۔ بچا لے ریا سے بچا یا الہی، بچا لے ریا سے بچا یا الہی، تو اخلاص کر دے عطا یا الہی، صلو علیہ وآلہ وسلم۔